ساری دنیا کے مولوی پیٹ پیٹ کے مر گئے کہ مصطفیٰ غریب تھا، اور پھر خود لکھتے ہیں کہ اس کے دادے کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی، جن کے اونٹ فوج پکڑے وہ غریب تھے، پیٹ پیٹ کے مر گیا مولوی۔ جی دائی حلیمہ پالتی تھی محمد مصطفیٰ کو، پھر خود لکھتے ہیں کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس کے گھر میں جو کھجوریں تھی وہ خشک ہو گئی تھی، اور بھی بہت کچھ خشک ہو گیا تھا لیکن ممبر پہ بتانے کے لائق نہیں۔ چوتھی جماعت کی کتاب تک بھی چوتھی جماعت کی کتاب تک بھی ناصر عباس ذمہ دار ہے۔ جس بندے نے چوتھی جماعت کی کتاب بھی پڑھی ہے اسے یہ بات پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اونٹنی تھی بڑی کمزور تھی، اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھی، کھجوریں تھی اس کے گھر میں لیکن اس میں کھجوریں نہیں اگتی تھی، بکریاں تھی لیکن تھنوں میں دودھ نہیں اترتا تھا۔ اور یہ آل محمد کو خدا نے جو عزت دی ہے، بے غیرت لوگوں کو عزت دینے سے اس عزت میں فرق کبھی آ نہیں سکتا۔ یہ ابو ہریرہ کی روایتوں کی وجہ سے اونچے نہیں ہوئے، خدا نے قرآن میں ان کے قصیدے پڑھے ہیں، پھر خود لکھا محمد مصطفیٰ آئے، اونٹنی موٹی ہو گئی، محمد مصطفیٰ آئے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، محمد مصطفیٰ آئے، کھجور کے درختوں پہ کھجوریں لگ گئی۔ ذرا غیرت کر کے فیصلہ تو کر، حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا؟ سلامت آباد صاحب، سفیر صاحب، زوار میرے مولانا، مجلس مناظرہ نہیں، ہم تو مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ممبر پر آ کر کہنا آسان ہے کہ ذاکروں میں پارٹی بازی ہے، لوگ علی کو کہتے تھے پارٹی باز ہے، ام المومنین سے لڑنے کے لیے آگے ہے۔ کہ کئی ہمارے بے وقوف مولوی ہیں، انہوں نے جماعتیں بنائی ہیں وحدت المسلمین، مسلمانوں کے درمیان وحدت۔ علی نے جنگ صفین کیوں لڑی؟ علی نے جنگ جمل کیوں لڑی؟ مسلط ہونی چاہیے۔ مخالفوں سے اتحاد ممکن ہے، منافقوں سے نہیں۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے۔ اتحاد مخالفوں سے ہو سکتا ہے، منافقوں سے نہیں ہو سکتی۔ مذہب شیعہ کی بنیاد 3 عقیدوں پر ہے، ولائے علی، عزائے حسین، عظمت سادات۔ دل نہ کرے تو بے شک چپ رہنا۔ علی کی ولایت اور وہ شرطیہ نہیں، کہیں ہو کہیں نہ ہو۔ علی کی ولایت خالص ولایت۔ میں نے ایک بندے سے کہا کلمہ سناؤ، اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ چپ کر گیا۔ مجھے پتہ چل جائے گا یہ شیعہ نہیں، کیونکہ اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، علی ولی اللہ نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ کے ہونے کے باوجود
محمد رسول اللہ ہونے کے باوجود اگر علی کی ولایت نہ ہو تو کلمہ شیعوں والا نہیں. سپیکر میں مسجد میں آذان ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. یہ شیعوں والی اذان ہے. زبان سے بولنا جنہیں اللہ نے زبان دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. ایک چیز نہیں ہے، علی ولی اللہ. جس بندے کے سینے میں دل ہے، دل کے اندر ضمیر ہے، جسے پتہ ہے کہ حسین کے دربار میں بیٹھا ہے، ساروں کے سر پہ قرآن رکھ کے سوال پوچھتا ہوں، جس کلمے میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ کلمہ شیعوں والا نہیں، جس آذان میں علی اور ولی اللہ نہیں وہ آذان شیعوں والی نہیں، تو جس نماز میں علی اور ولی اللہ نہ ہو وہ نماز شیعوں والی کیسے ہو؟ منت نہیں، منت نہیں. سلامت رہو. جنہوں نے میرا ساتھ دیا شکریہ، جنہوں نے نہیں دیا علی اور ولی اللہ ووٹ نہیں. یہ کسی بے غیرت نے کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ علی اور ولی اللہ ووٹ ہیں، کیا منت کر رہے جی مہربانی کرو ضرور پڑھو تاکہ علی ولی بن جائے. علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی مانے علی تب ہی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب ہی علی ہے. تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں ہے. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا بڑھے. سلامت رہو، آباد و شاد. مل کے نعرہ حیدری. ٹھیک پڑھو، پیغام پہنچانے دے، وقت بڑا قیمتی ہے جی. ملا دینا دانش مندی کوئی ہم سامنے میرا ویر پابندی کوئی نہیں. یمنی پیر علی نو منیا جان بلندی سامعین گرامی قدر، آل محمد کی عزت کی قسم. دیکھیے ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو خدمت خلق کے لیے آتا ہے کہ میں بندوں کا علاج کروں انسانیت ٹھیک ہو جائے. ایک کمائی کے لیے آتا ہے، خالی پیٹ میں درد ہو اپینڈکس کا آپریشن. ایک کا عقیدہ ڈاکٹری ہے، ایک کا پیشہ ہے ڈاکٹری. مولوی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کئیوں کا مذہب شیعہ ہے، کئیوں کا پیشہ شیعہ ہے. سرپرستی باؤ جلدی سے سرپرستی فرمائیں گے ہر صاحب میں دانش بندے کہ فلاں بندہ پارٹی باز ہے، فلاں پارٹی باز ہے، فلاں پارٹی باز ہے. جب تک حقیقت کا پتہ نہیں کرو گے علی کے شیعہ کیسے کہلاؤ گے؟ ایک بندے کو سید زادی کی عزت کا پتہ نہیں، دوسرا بے غیرت دنیا کا کتا بن کے اس کے پیچھے پوچھل ہلا کے پھر رہا ہے. جس کا ساتھ دو گے شریک جرم کہلاؤ گے. مرحبا مرحبا. آل محمد کی عزت کی قسم، صرف عقیدہ بچاؤ، صرف عقیدہ. اس زمانے میں جس چیز کو خطرہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ. علی کی ولایت پہ 2 منٹ میں ملا پھسل رہے کہ دل میں ماننا واجب ہے، اونچا پڑھنا ضروری نہیں. منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے. سلامت آباد جاؤ بھائی سمیر جاؤ. اقرار کرے اظہار نہ کرے، اسے عظمت سادات کی خبر نہیں، اسے منبر حسین پر آنے کا حق نہیں. ولایت قبول نہیں ہوگی عزت سادات کے بغیر، عزاداری حسین کے بغیر. مدینے میں جھگڑا پڑ گیا،
عیسائی اکٹھے ہو کر آ گئے اور نبیوں کے سلطان کو سلام کیا. خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے چہرہ پھیر لیا. وہ حیران ہو گئے, اچھا نبی ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. باہر نکلے, ایک بزرگ مل گیا, اس کا نام میں نہیں لوں گا, نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے. اور یہ جھنگ کی دھرتی بڑے بڑے فضلاء اور علماء کی دھرتی ہے. میں اس کے باپ کا کوئی نام بتاؤں, اترو بندے پکڑ لیں, جی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کے باپ کا نام یہ کیسے بتایا؟ نام نہیں بتاتا. البتہ اس بزرگ نے عیسائیوں کو گھیر لیا. وہ کہا جی کل میں سفارش کروں گا تمہاری, یہ 2 سونے کی انگوٹھیاں مجھے دے دو. وکیل زیادہ پیسے لے تو اعتراض نہ کرنا. اتھو کام شروع ہے. اگلے دن بزرگ لے کر گئے, پیغمبر نے وکیل اور موکل دونوں سے منہ پھیر لیا. منہ لٹکا کے عیسائی باہر نکلے. 2 نمبر بزرگ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا جی بابا جی بندے اچھے ہیں لیکن بڑے ڈھیلے ہیں, میں کوشش زیادہ کروں گا, انگوٹھی ایک زیادہ ہوگی, میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا. سویا ہوا کوئی نہیں, بس وہی چپ ہوگا جس کا مقدر سویا ہوا ہو. ہاتھ انہیں کے اٹھ رہے ہیں جنہیں علی خیرات دے رہا ہے. جنہیں علی خیرات نہ دے ان کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے, مجلس میں ہاتھ کھلتے. ملک نعرہ حیدری. پوری ذمہ داری سے فکر عرض کرتا ہوں. اگلے دن دوسرا بزرگ پیغمبر کی بارگاہ میں عیسائیوں کا سفارشی بن کر گیا. نبیوں کے سلطان نے پھر منہ پھیر لیا, سلام کا جواب نہیں دیا. ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں, جہاں جہاں تک اس جمع غفیر میں میری آواز جا رہی ہے, میں نے اتحاد بین المسلمین کی خاطر ان دونوں بزرگوں کے نام نہیں بتائے. ان دونوں کے نام مقدمہ ابن خلدون میں بھی ہیں, سیرت حشام میں بھی ہیں, سید سلیمان ندوی نے بھی لکھا, ڈپٹی نذیر احمد نے بھی لکھا. وہ 2 بزرگ کون سے تھے جو دونوں دن عیسائیوں کو لے کر گئے اور قبلہ بابجی پیغمبر نے منہ پھیر لیا. دنیا میں غیرت کر, ان کے نام بتا کر, جن کی سفارش دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آئی, ان کی سفارش آخرت میں اللہ کے دربار میں کیسے کام آئی. جن کی سفارش رحمت للعالمین کی بارگاہ میں کام نہیں آئی. دوسرا دن گزر گیا, عیسائی پریشان ہو گئے. جب مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا, نبوت کا رپورٹر, نون کی طرح جھکی ہوئی کمر, نام سلمان, سینے میں منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز, دہڑی پہ زہرا کی دیوڑی کا نور, بطول کی چوکھٹ کا نور داڑھی پر. قریب آ کر اس نے عظیم الشان فکرہ کہا. سلمان نے بازو پکڑ کے عیسائیوں سے کہا, علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو. یہ سمجھ آئے, وہ میرے ساتھ بولے, علی جیسے دروازے کے ہوتے ہوئے دیواروں سے ٹکرے نہ مارو. آؤ میں تمہیں مزاج شناس رسالت کے پاس لے چلوں, جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے. علی کے دروازے پر علی نے فرمایا سونا اتارو, مرد پہ سونا حرام ہے, تجھے جاگو, مرد پہ سونا حرام ہے. نبیوں کے سلطان کے سامنے پھیلے حرام کر کے جاؤ گے, باریابی نہیں ہوگی. تھے عیسائی لیکن علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا. سمجھ آئی میری بات؟ عیسائی بھی علی کا حکم مانے تو منزل پا لیتا ہے.
اب جو علی لے کر گیا تو نبیوں کے سلطان نے اٹھ کر استقبال کیا. پیغمبر نے فرمایا آنے کا مقصد بڑا مختصر کر رہا ہوں. آنے کا مقصد ان کا عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بطول زیادہ ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، نطفے سے پیدا نہیں ہوا، کلمت اللہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا امتی بن کر آئے گا. کوئی گا جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. سرکار فرمایا دلیل؟ وہ کہا جی بغیر باپ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر آدم کو مانو، اس کی اماں بھی نہیں تھی. اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام نال یہ ظلم ہویا جی. سلامت و آباد شاہ. بسم اللہ. بس سامعین گرامی کٹ حجتی کرتے رہے، نہیں مانے. یہاں سے تقریر شروع بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے. آیت آ گئی کہ نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے. تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے. 1 دسمبر کے ہونے والے اس تاریخی سالانہ عظیم و شان جلسے میں معتبر اور مستند مذہب شیعہ کی شخصیات کی موجودگی میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت میں منبر رسول سے مجلس حسین میں نور برساتی ہوئی مجلس اعضاء میں لاؤڈ اسپیکر پر بانگے دوہل کہتا ہوں. عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا، جھگڑا علی کی ولایت پر نہیں تھا، مناظرہ بطول کی عصمت پہ نہیں تھا، لڑائی حسنین کی سرداری پر نہیں تھی. عیسائیوں کو اعتراض تھا تو محمد نبی نہیں ہے، تیرا قرآن سچا نہیں ہے، اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے. نبی کو تو کہنا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں. لیکن نبی نے فرمایا میں علی کو لاتا ہوں، میں حسن کو لاتا ہوں. پتہ چلا جب بھی اسلام پہ مشکل آئے قرآن اٹھا کے نہ بھاگنا، علی 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 کرتے تھے. بس سامعین گرامی قافلہ چلو. واہ واہ سبحان بس اتنی دیر سیدنا جت لے آئی موبائل. کھولی آواز سبحان اللہ. بسم اللہ. ابھی خود بھی نہ بولی تھی علی سارے مل گئے. امام جعفر الصادق کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ میرے دادے علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. نہایت توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی. مباہلہ کا کاروان چلو. کون کون چلے؟ ایک سید الانبیاء، ایک سید الاولیاء، ایک سیدۃ النساء العالمین، 2 سیدہ شباب اہل جنہ. جنہیں تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے انہیں ترجمہ کر دیتا ہوں. ایک نبیوں کا سلطان، ایک ولیوں کا سلطان، ایک عورتوں کی سردار، 2 جنت کے جوانوں کے سردار.
معلوم ہوتا ہے کمی مدینے میں رہ گئے، سید مباہلہ میں چلا آل محمد تمہیں سلامت رہے، کمی بیٹھے رہے، سید چلے گئے، نبیوں کے سلطان شان سے چلو، حسن کا بازو پکڑو، سارے جھوٹے نہیں رہ گئے پیچھے، سلمان بھی رہ گیا تھا، فضہ بھی رہ گئی تھی، مباہلہ وہ جنگ ہے جس میں محمد مصطفیٰ فضہ کو بھی نہیں لے گیا، سلمان کو بھی نہیں لے گیا، صرف سلمان کو حکم تھا خیمہ لگا کے واپس آ جائے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ سلمان کو بھیج دیں، سچا تو سلمان بھی ہے، سچی تو فضہ بھی ہے، یہ کیوں زہرا کو جانا پڑا؟ سامنے سے کون آیا؟ مولوی چکر دے جاتا ہے، فلاں مولوی آیا جی، عیسائیوں کا فلاں آیا، ان کے لیے تو سلمان کافی تھا۔ آل محمد کی عزت کی قسم، قبلہ جی، با نظام شاہ جی، با حبیب شاہ جی، سرکار علی با سید نثار قاسم صاحب، علامہ حامد سلطان صاحب قبلہ تصدیق فرمائیں گے میری قبلہ، یہ کون آیا ادھر سے؟ ابنانا پہ کون آیا عیسائیوں کو؟ حکیم صاحب نشانہ پہ کس کو لائے عیسائی؟ انفسنا پہ کون آیا عیسائیوں کو؟ عیسائیوں نے جھوٹ بولا، ابنانا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کا وہ ہمارے ساتھ ہے، نشانہ مریم ساتھ ہے، انفسنا جبرائیل ساتھ ہے، انہوں نے جھوٹ بولا، نبی نے کہا جو میں لے کر آؤں گا، جرت ہے تو مباہلہ کر کے دکھاؤ، تم عیسیٰ لاؤ میں حسنین لاؤں گا، تم مریم لاؤ میں زہرا لاؤں گا، تم جبریل لاؤ میں استاد جبرائیل لاؤں گا۔ توجہ توجہ توجہ، قافلہ چلا، حسن کا ہاتھ پکڑا مصطفیٰ نے، 1 منٹ کے لیے جاگنا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ نے، حاضری ہو گئی، حق تو تھا کہ حسن رسول کا ہاتھ پکڑتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن رسول اللہ کا ہاتھ پکڑتے، چھوٹا بڑے کا ہاتھ پکڑتا ہے کیونکہ اسے سہارا چاہیے، مباہلے میں مصطفیٰ نے حسن کا ہاتھ پکڑا، حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے جنہیں سمجھ، رسالت مباہلے میں امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے، حسین کو کہاں اٹھایا؟ گود میں، حالانکہ حسین کی اماں ساتھ تھی، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سلطان ہیں، عیسائی کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا نبی مباہلہ کرنے آیا، بچہ اٹھا کے آ گیا، 200 ذاکر پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ، ایک ذاکر کوئی ایسا ہوگا جو بچہ اٹھا کے آئے، تیرے چوپو ذاکروں کے بچے نہیں ہوتے، 40 ہوتے ہیں جی، بندے مردم شناری سے سلطان بن جاتے ہیں، ووٹ جو جاتا کیوں جی؟ کوئی ذاکر کبھی آپ نے دیکھا جو بچہ اٹھا کے آپ سے سلوات پڑھو، حسینیات حسینیات، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدریات، بہمنجو نبی الذاکرین جناب ذاکر